سب کو وعلیکم السلام. عید الاضحیٰ کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بتائیے گا کہ کس نے اونٹ کی قربانی کی, کس نے بکرے کی قربانی کی, کس نے حصہ ڈالا, کچھ بتانا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی, آپ کو عید مبارک. شکریہ. آپ نے کس جانور کی قربانی کی ہے؟ اچھا, لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا ویڑا, جو لاسٹ ٹائم بہت کم ریٹ تھے. اس دفعہ قربانی کم پیسے تھے تو اس لیے ہم نے بکرا کیا جی باجی. اچھا ٹھیک ہے. پچھلی بار آپ نے ویڑا کیا تھا جی, اور اس بار آپ نے تب آمدنی زیادہ تھی, اب کم تھی مہنگائی کے دور میں. آپ میں سے اور کوئی ہے جس نے پچھلے سال اونٹ کیا تھا اور اس سال بکری کی ہے, میرا مطلب بکرا کیا ہے؟ جی پچھلے سال ہم نے اونٹ کیا تھا اور اس سال ہم نے بچہ کیا. ویری نائس. تو آپ نے یعنی اچھے سے قربانی کر لی؟ جی ماشاءاللہ ہم نے سارا فریزر بھر لیا؟ جی سارا بھر لیا. ہمسایوں کا بھی بھر دیا. ہمسایوں کا بھی بھر دیا. اچھا, یہ کام آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا, کیونکہ عید اپنوں کے ساتھ کا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے ماں جائوں کے ساتھ, اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دکھ آپ کا سکھ ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں شیئر کر کے. یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے, سچ بول دیا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہم نے فریزر میں بھر لیا سب کچھ. یہ نہیں کرنا آپ نے. آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جنہوں نے قوالی کو عروج بخشا ہے. ہمارے ملک میں, اس ملک سے باہر قوالی کو انہوں نے ہر جنریشن تک پہنچایا ہے. ان کی قوالی, ان کا صوفیانہ کلام ہر جنریشن میں ریلیٹیو ہے. میں دعوت دے رہی ہوں شیر میاداد صاحب کو. اور عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. آپ کوئی عید کا پیغام دینا چاہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عید ہے ملن کا نام, اور جو روٹھے ہوئے ان کو منا کے آپ ظاہر ہے لے آئے ہوں گے, اور گوشت جو ہے اس کو رکھنا نہیں, فریز نہیں کرنا. اس کو آپ نے بانٹنے کی کوشش کرنی ہے. بانٹنے کی کوشش کرنی ہے, نہیں بانٹنا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, کوشش کریں گے تو دل کرے گا نا. بالکل بالکل. تو آپ نے قربانی کون سی قربانی کی ہے شیر صاحب؟ بکروں کی. جی بکروں کی. اوکے. اور تعداد کیا تھی بکروں کی اگر آپ؟ بس 2 ہی تھی, زیادہ نہیں. یہ بھی بہت ہے. آئیے پلیز تشریف رکھیے. خان صاحب, آپ ایک آرٹسٹ فیملی سے ہیں. آپ کے فادر میاداد خان صاحب سے بھی لوگ بے تحاشا محبت کرتے ہیں. آپ کے اندر قوالی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ جس طرح خاندان سے چلا آ رہا ہے, ریت و رواج, اور پشت در پشت 650 یا تقریباً 700 سال سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, میرے جو بڑے بزرگ تھے حاجی معروف خان, وہ غزنی میں تھے. ان کے 2 بیٹے تھے, صاحب داد خان, خلق داد خان صاحب. وہ مائیگریٹ ہو کے دلی آ گئے. وہاں پہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ شاگرد ہوئے. تو اس لیے ہمارے اس گھرانے کو قوال بچہ گھرانہ بھی کہا جاتا ہے, کہ وہاں پہ جو بچے اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے ہمارے خاندان میں صاحب داد خان اور خلق داد خان صاحب تھے. قوالی سے جو پہلی رقم آپ کو ملی وہ کیا تھی, اور اس کا آپ نے کیا کیا؟ جتنی آپ نے رقم بولی اتنی تو نہیں ملی. میرا خیال ہے مجھے 500 روپیہ دیا تھا. 500 روپیہ تھا. اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 1996 کی بات ہے. 1996 میں 500 روپے تھوڑے تھے. 500 ہی سیا. کوئی اندازہ نہ لانا. اردو بھی کچھ نہیں تھی تو بھی کچھ نہیں. دیکھیں تب ڈالر 40 روپے کا تھا, آج 300 روپے میں چلا گیا تقریباً. غریب آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا نا, وہ فوراً لگ جاتے, فوراً لگ گیا سی اسی ٹائم. کتنے لگے سی یہ بھی دسو. روٹی تے 500 کی روٹی کھا لی اس زمانے 2 ٹائم دی. پھر ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے میلبرن یونیورسٹی میں میوزک اور قوالی جو ہے اسے سکھایا ہے. کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ پرفارم بھی کیا؟ جی پرفارم کیا. یہ تاریخ ہے آسٹریلیا کی, وہاں پہ قوالی اتنی زیادہ نہیں ہوئی. بس ایک دفعہ خان صاحب گئے تھے وہاں پہ سینٹرل ہال میں, انہوں نے قوالی کی, انہوں نے مجھے بتایا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ وہاں پہ میلبرن یونیورسٹی, جو آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کی میرے خیال دوسری یونیورسٹی ہے,
جی وہاں پہ میں نے پرفارم کیا, پھر مجھے وہاں پہ ایوارڈ ملا, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مجھے اچھا لگا کہ میں واحد قوال ہوں جس نے جا کے میلبرن یونیورسٹی میں کنسرٹ کیا, قوالی کی, اور وہاں پہ میں ڈینمارک میں جا کے میں نے قوالی سکھائی باقاعدہ. اچھا ڈینمارک میں تو میں جاؤں گی, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ کتنے خوبصورت اور حسین چہرے تھے جو آڈینس میں کراؤڈ میں آپ کی قوالی پہ سر دھن رہے تھے اور آپ کی نظر ان پہ جا رہی تھی. نہیں وہاں پہ تو آپ کو پتا قانون بہت سخت ہے. قانون کے ڈر سے آپ کی نظر بھٹکی نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے. اچھا چلیں گھر واپس جانا ہے اور تو جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو ایسی حرکتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. اور میں تو ویسے بھی فار جوک بات کر رہا تھا, ویسے جب بھی آن اسٹیج, چاہے یہ اسٹیج ہے تو میں ابھی بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں, اللہ پاک ہمیں عزت دے, بس یہ بالکل بالکل. نہیں ہم تو مذاق کے لیے کہہ رہے تھے صرف. اب یہ بتائیے ڈینمارک میں جب آپ نے قوالی سکھائی تو زیادہ مشکل قوالی کسے سکھانا تھا, جو فیمیلز تھی ان کو یا میلز کو؟ اصل میں میرے اسٹوڈنٹ زیادہ نہیں تھے, ہر کلاس میں سیکھنے کے لیے کوئی گٹار سیکھنے انسٹرومنٹ کے لیے تھا, لیکن میرے حصے میں جو آیا قوالی آئی تو کریڈٹ گوز ٹو عثمان پیرزادہ, رفیع پیر تھیٹر, اور سعدان پیرزادہ فیضان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا. پھر عمران پیرزادہ صاحب میرے ساتھ گئے, انہوں نے کہا شیر میرزاد اٹ از ویری بگ چیلنج یار. میں نے کہا اچھا جی اللہ خیر کرے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اردو جا کے یا پنجابی یا فارسی ان کو جا کے, ان کی لینگویج ہی نہیں ہے, لیکن وہ کلاس میں لی, اس میں دیکھا کہ اسٹوڈنٹ تھیں, کچھ لڑکیاں کچھ بوائز. تو کوئی انگریز اسٹوڈنٹس بھی جی تھے؟ انگریز ہی تھے سارے جی, ادھر کوئی دیسی نہیں آیا؟ نہیں آیا, بڑی دعا کی تھی. اچھا پھر تو انہوں نے قوالی کے ردم کو پکڑا؟ جی پہلے تو میں نے ان کو لکھ کے بتایا. اچھا. من کن تو مولا پہلا کال ان کو میں نے سکھایا, تو تھوڑا سا ان کو نالج بھی تھا میوزک میں. پھر من کن تو مولا ان کو میں رائٹ کر کے نا انگلش میں بتاتا تھا, تو وہ پڑھتے من کن تو مولا اس طرح کر کے پڑھتے تھے. پھر ان کو میں نے کمپوزیشن بتائی بھی, آپ میرے ساتھ ریاض کریں. کرنے کے بعد پھر ان کو پہلا جو ہمیں انعام بھی ملا اس ڈینمارک کوپن ہیگن یونیورسٹی میں, تو وہ قوالی کو ملا. کیا الحمدللہ. اچھا قوالی میں جو آپ راگ یا الاپ لگاتے ہیں, کیا وہ بھی اسی طرح سیکھ رہے تھے یا ان کے لیے وہ بھی دقت ان کو ہوئی؟ یہ ناروے میں ہوا کہ 2 اسٹوڈنٹ تھی, تو انہوں نے کہا جی یہ قوالی آپ نے کروانی. اوسلو ایک میلہ وہاں پہ ہوتا ہے, اوسلو میلہ. اوسلو میلہ یہو جہا نہیں ہوتا بھی پنگوڑے لگے ہوتے. اوسلو میلہ وہاں پہ لوگ برٹش بھی آتے ہیں سارے, اچھا کمیونٹی پاکستانی انڈین سارے آتے ہیں, تو کم سے کم وہاں پہ 40,000 یا 50,000 کا کراؤڈ ہوتا ہے. ویری نائس. اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ نے قوالی کروانی ہے. میں نے کہا اچھا. ان کو اب میں سکھا رہا ہوں, اس میں کبھی کبھی پنجابی بھی آ جائے, سونے سخیا کر منظوری. اب ان کو کیا پتا سونے سخیا کیا ہوتا ہے. اب میں ان کو لکھ کے بھی دے رہا ہوں تو کبھی ساخیا کر رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو ہاں بالکل ایسے ہی ایکسینٹ تھا. بار انہوں نے قوالی کی وہاں پہ, تو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا وہ میرے لیے. اچھا میں نے ان کو کہا پھر آواز لگائی, وہ ہنس بھی رہی تھی کہ میں آواز کے لیے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سارے گا, تو میں نے کہا یو ریپیٹ پلیز. انہوں نے کہا سارے گا, میں نے کہا سیم یو سنگ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ میرا پھر بڑا اچھا تجربہ رہا, کیونکہ پہلے ڈینمارک سے میں نے پورا وہ کر کے آیا ہوا تھا, تو وہ کوئی مشکل نہیں آئی. تو الحمدللہ ناروے میں قوالی